السلام علیکم۔ ناروے کی شہر یسائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج 27 فروری 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ الف شہلا میں آج کا موضوع تھوڑا مختلف ہے، لیکن بہت سی باتیں مشترک بھی ہیں۔ 24 فروری 2022 دن جمعرات کا۔ سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے چھوٹے بچے گھر پر ہی تھے، لیکن میری بڑی بیٹی فاطمہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے دوران اپنی موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک دم سے کہا، او مائی گاڈ۔ اس کے لہجے کی تشویش دیکھ کر میں نے فوراً سوال داغا، کیا ہوا ہے؟ صدر پوتن کے آرڈر پر رشیا نے یوکرین پر انویژن کر دی ہے۔ اللہ خیر کرے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کانوں میں اوریا مقبول جان کے الفاظ گونجے۔ دنیا 3rd ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، اور آغاز یوکرین سے ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی ایک دن میری نظروں سے وہ ویڈیو گزری تھی۔ فاطمہ تو ٹرین میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلی گئی، لیکن ہمارے گھر پہ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں۔ ہر طرف یوکرین پر روسی حملے کی خبریں۔ مختلف چینل بدل بدل کر دیکھا، سب جنگ کو رپورٹ کر رہے تھے۔ بمباری، شہریوں کی مشکلات اور محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی۔ کل تک جو اپنے گھروں میں پرسکون اور پرآسائش زندگی گزار رہے تھے، وہ پریشان حال ہو چکے تھے۔ روس کو کیا سوجھی؟ KGB کے سابقہ عہدیدار پوتن نے وہ کر دیا جس کی کوئی ہوش مند انسان توقع نہیں کر سکتا۔ ایک خود مختار اور آزاد ملک جس میں ایک مستحکم جمہوری حکومت ہے، اس پر اپنے فوجی ٹینکوں کے ساتھ چڑھائی کر دینا، ہوائی حملوں کے ذریعے وہاں کی تمام اہم تنصیبات تباہ کر دینا، کہاں کی عقل مندی اور ہوش مندی ہے؟ لیکن نہیں، خطروں سے ناآشنا صدر پوتن کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے KGB کے دور میں ہی ان کی سب سے بڑی خامی یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ خطرے سے ناآشنا آدمی ہیں، اور فلمی ہیروز کی طرح کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو بآسانی چھیڑ سکتے ہیں۔ آج 4 دن گزر گئے، لیکن ابھی تک روس رکنا نہیں چاہتا اور یوکرین جھکنا نہیں چاہتا۔ نیٹو، جس میں 30 انتہائی طاقتور اور امیر ملک شامل ہیں، وہ حملے کی شدید مذمت کر چکا ہے۔ فوجیں بھی سرحدوں پر موجود ہیں، براہ راست جنگ میں شامل تو نہیں ہیں، لیکن کئی ممالک نے ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکہ اور جاپان سمیت بہت سارے ملکوں نے روسی بینکوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ گوگل نے رشیا ٹوڈے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یوٹیوب نے بھی RT اور دوسرے رشین چینلوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اسی طرح ساری دنیا اس جنگ کی مذمت کر رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی سطح پر روسی جارحیت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے 25 فروری بروز جمعہ یہ بیان دیا ہے کہ اتحادی فوجوں کے ہزاروں فوجی یوکرین کے ہمسایہ ممالک میں پوری تیاری کے ساتھ تعینات ہیں، اور یوکرین کو فضائی دفاع کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ اسٹولٹنبرگ سابقہ نرویجین وزیر اعظم ہیں اور حالیہ حکمران لیبر پارٹی کے ممبر ہیں۔ ناروے کی شمالی سرحدیں روس سے ملتی ہیں،
اور صدر پوتن نے یوکرین کے ساتھ ساتھ اس کے حمایتیوں اور مددگاروں کو بھی تاریخی سبق سکھانے کی دھمکی دی ہے۔ 4 دن سے جاری اس لڑائی میں کمی آنے کی بجائے مزید بڑھاوا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناروے کے موجودہ وزیر اعظم یوناس گار سٹورے نے 22 فروری کی شام کو یوکرین کی ایمرجنسی امداد کا اعلان کرتے ہوئے پہلے سے جاری امداد میں 200 ملین کرونز کا اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ناروے پہلے ہی یوکرین کو انسانی، معاشی اور سیاسی حمایت مہیا کر رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہم پہلے سے بھی زیادہ تعاون کریں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کو روس کی سرحدوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے عوام میں پائے جانے والے خدشات اور خوف کا بھی بخوبی علم ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ناروے کی مسلح افواج کی تیاری اور نگہبانی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ آرکٹک سرکل میں روسی افواج کی کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نہیں دیکھی گئی۔ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہے، لیکن وہاں کی بیشتر عوام نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کی خواہاں ہے۔ روس نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو، اور نہ ہی وہ یوکرین کی حالیہ حکومت سے خوش ہے۔ روس کو اپنے ہمسائے میں وہ حکومت چاہیے جو اس کے زیر اثر ہو۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وہ بھی 24 تاریخ تھی، لیکن مہینہ دسمبر کا اور سال 1979 تھا، جب روسی افواج افغانستان پر چڑھ دوڑی۔ مسئلہ تب بھی یہی تھا کہ افغانستان میں اپنی مرضی کی کمیونسٹ حکومت کو قائم کر سکیں۔ 10 سال وہ جنگ جاری رہی۔ سرزمین افغانستان کی تھی، لیکن وہ جنگ لڑی پاکستان نے۔ امریکہ نے سرمایہ اور اسلحہ دیا تو پاکستان نے ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ میرا بچپن افغانستان کی جنگ اور افغان مہاجرین کو دیکھتے اور روسی فوجیوں کے خوف میں گزرا۔ مجھے یاد ہے 1981۔ میری عمر 5 سال تھی۔ پی ٹی وی پر ڈرامہ لگتا تھا پناہ۔ عظمیٰ گیلانی افغان مجاہدہ بنی ہوئی تھی۔ اس ڈرامے میں روسی فوجیوں کے بوٹوں کی آواز سن کے میرے معصوم دل پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ پھر ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے تھوڑا سا آٹا بھی نہیں بچا تھا۔ آخر میں عظمیٰ گیلانی نے ایک پل کے نیچے بارودی سرنگ کو تباہ کر کے روسی فوجیوں کی اپنے علاقے میں پیش قدمی بند کر دی۔ خودکش بارودی سرنگ سے میرا پہلا تعارف۔ خیر، اس روس افغانستان اور اس کے بعد طالبان امریکہ جنگ سے کس نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ 24 دسمبر 1979 کو شروع ہونے والے اس حملے نے 11 ستمبر 2021 تک 2 بڑی طاقتوں کو اس خطے میں برسرِ پیکار رکھا۔ میری ساری زندگی پناہ ڈرامے کے روسی ٹینکوں کے خوف میں گزری۔ میرا اور شامی صاحب کا نکاح 2 ستمبر 2001 کو ہوا تھا، اور اس کے ٹھیک 9 دن بعد 11 ستمبر 2001 کو پینٹاگون پر حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان، طالبان، پاکستان، کیا کچھ تھا جو نہیں ہوا۔ ایک آگ اور خون کا دریا، کتنی نسلیں تباہ ہوئیں، ہزاروں جانیں قربان ہوئیں۔
دل خون کے آنسو روتا ہے اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو۔ 2008 میں ناروے آئی تو معلوم ہوا کہ ناروے کی بالائی شمالی سرحد روس سے ملتی ہے۔ پناہ ڈرامے کے مناظر میری آنکھوں میں گھومنے لگے۔ روسی ٹینکوں اور فوجی بوٹوں کا خوف ہی بہت تھا میرے لیے۔ میرے نرویجین استاد نے بتایا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے روسی جارحیت کے سامنے بند باندھا۔ روس کے گرم پانیوں تک پہنچنے کی پرانی خواہش کے بارے میں تو میں اپنے لڑکپن میں ہی جان چکی تھی۔ آج ایک بار پھر ویسا ہی خوف محسوس کر رہی ہوں۔ جنگ کہیں بھی ہو، خون کسی کا بھی بہے، انسانیت کا قتل ہر حال میں ہوتا ہے۔ میری آنکھ میں آنسو یوکرینین بچے کے لیے بھی آئے گا اور رشین بچے کے لیے بھی۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ انسان جب بھی مرے گا، نسل انسانیت خمیازہ بھگتے گی اور جیت شیطان کی ہوگی، جس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ خبر ہے کہ کل یعنی کہ 28 فروری 2022 کو بروز سوموار رشین اور یوکرینین وفود کی ملاقات ہوگی، جس میں مذاکرات کے ذریعے کوئی حل متوقع ہے۔ میری تمام تر دعائیں اس ملاقات کی کامیابی اور پرامن حل کے لیے ہیں۔ 24 فروری کی انویژن اگر خدا نخواستہ 24 دسمبر کی انویژن جیسی ہوئی تو میرے بچوں کا بچپن بھی میرے بچپن اور جوانی کی طرح کسی خونی جنگ کے خوف میں نہ گزرے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ بات نیوکلیائی ہتھیاروں کی طرف چل پڑی تو پھر پوری نسل انسانیت خطرے میں ہے۔ آئیے مل کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اس دنیا کے امن و امان کے لیے دعا کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اس جنگ کے فوری خاتمے کے لیے دعا کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔